پھر اسی سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا روزانہ کا یہ سفر مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ پھر دوسری بات، یہ طلوع و غروب کے وقت کے لحاظ سے چاند ایک ماہ میں اپنا سفر پورا کر کے اسی وقت طلوع ہوتا ہے جس وقت وہ پچھلے ماہ طلوع ہوا تھا، اور سورج سال کے بعد عین اسی وقت طلوع ہوتا ہے جس وقت وہ پچھلے سال طلوع ہوا تھا۔ مطلب ایک ماہ کہاں اور ایک سال کہاں، دونوں میں کافی فرق ہے۔ پھر تیسری بات اجل الی اجل مسمن میں آتی ہے کہ سورج اور چاند اس وقت تک چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی گردش ختم ہونے کے لیے مقرر کیا ہے، اور یقیناً وہ سورت تکویر اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ہاں یہ آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے، اور وہ جو چاند جو سورج ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ جلا دیے جائیں گے، یہ اور آگے بات چل جائے گی، لیکن اس میں پہلے 2 آیات آتی ہیں سورج کے معاملے میں کہ وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ مفسرین اور بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ علاج علی مسمن سے قیامت کا دن ہی مراد لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ ہے، وہی ہے جو سب کچھ ہے، اسی کا وجود ہے جو حق ہے، اور اسی کی وجہ سے سب کچھ وجود میں ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور یہ کہ اس کے سوا وہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہی باطل ہے، وہ جھوٹی بات ہے، جھوٹی چیزیں ہیں، باطل ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں نہ کوئی لات ہے، نہ منات ہے، نہ داتا ہے، نہ دستگیر ہے، نہ گنج بخش ہے، نہ غریب نواز ہے، نہ رب نواز ہے۔ ان سب مشرکوں کے خیال اور وہم کی تخلیق ہیں، یہ سب جو ہے نا مشرکوں کے خیال کی، اور انہوں نے اپنے پاس ان سب کو فرض کر لیا ہے کہ فلاں صاحب خدا میں کو دخل رکھتے ہیں، اور انہیں مشکل کشائی اور حاجت روائی کے اختیارات حاصل ہیں، حالانکہ فی الواقع ان میں سے کوئی بھی نہ خدائی اختیارات کا مالک ہے، نہ کسی کو پکارنا اور اس سے فریاد کرنا حق ہے۔ اور اللہ کے سوا مشرک جس کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، ان کا کہیں بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اللہ خود کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان علو کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جو اللہ ہے وہ بڑا بلند ہے، بے حد بلند ہے، اور خود کیا ہے؟ بلند ہونے سے الکبیر، بہت بڑا ہے۔ اب بہت بڑا، کچھ لوگ جو ملحد ہوتے ہیں نا، یا کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اللہ بہت بڑا ہے، پنجابی میں یا جس بھی زبان میں وہ بدتمیزی کرتے ہوئے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اچھا ویکھ لیندے سی کنہ کو بڑا ہے اللہ، کڈا کو قد ہے اللہ دا۔ یہ زبان ہے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہوئے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ اپنی ذات کے، اپنی صفات میں، اپنے علم میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنی حیت میں، اپنی کیفیت میں، ہر اس چیز میں جو میرے عام سی حقیر سی بندی کے پاس ورڈز نہیں ہیں، اور وہ الفاظ جو میرے پاس ہیں، ہر ان لفظوں کے ساتھ جو میرے پاس ہیں، اور ہر اس لفظ کے ساتھ جو میرے پاس نہیں ہے، اللہ اپنی شان میں، اپنی ذات میں، اپنے وصف میں کمال رکھتے ہیں، اپنے تصرفات میں کمال رکھتے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ بڑے ہیں، بلند ہیں، تو اپنی ذات و صفات، اپنی حیت و کیفیت، اپنی جنس، اپنی ذات، اپنے کمالات و اختیارات و تصورات کے اندر ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، وہ بہت عظیم ہیں، بہت بلند ہیں، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی شان سے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے،
اور بڑائی میں بھی وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے، ان کے مقابلے میں ساری مخلوق پست، عاجز اور حقیر ہے، ادنا ہے، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، اور جو آئے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا، پھر چاہے وہ فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، شداد ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نمرود ہو، وہ ہلا کر، گرا کر، پسپا کر دیا جائے گا، اس کو خائب نامراد کر دیا جائے گا، اور اس کو ایسی ذلت امیز تکلیف اور موت دی جائے گی کہ وہ اس دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے کہ ایسا بھی عبرتناک عذاب ہوتا ہے، ایسا بھی عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے رب کو کھو دیں، اس سے پہلے کہ ہمیں دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ پہنچے کہ جس وقت کو ہر جان نے پانا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب ہماری جان ہماری حلق میں اٹکی ہو اور ہنسلی کی ہڈی میں اٹک جائے، اس سے پہلے کہ وہ غرغرے کی آواز ہمارے گلے سے جاری ہو جائے موت کی سختی کے وقت، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کیے بغیر ہی نافرمانیوں اور گناہوں اور مجرموں کی طرح زندگی گزارتے ہوئے اپنے رب سے ملنے کی توقع کر بیٹھیں، اور یہ کہتے ہوئے، یہ گمان کر بیٹھیں کہ دیکھا جائے گا، جو بھی ہوا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف عذاب ہوگا، اور اس رب کی غصہ، اس رب کی ناراضگی ہوگی، خفگی ہوگی، جو ہم نافرمانوں کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جو نافرمان ہو کر مریں۔ اگر آج ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ایسی توفیق دے دیں کہ ہم اس رب کے پسندیدہ بن جائیں، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی زندگیوں کو ان کے تابع کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم مار لیں، اپنے آپ پہ صبر کر لیں، اور یہ دنیاوی لذتوں، خواہشوں، آرائشوں کو چھوڑ کر ہم اپنے رب کے لیے جینا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی صبر کی بنا پر اللہ کی نظر رحمت ہم پہ ہو جائے، اور ہم اپنے رب کی رحمت کے سمندر، رحمت کی چھت تلے آ جائیں، اور انشاءاللہ میں اپنے رب سے، ہم سب کے رب سے اچھی امید رکھتی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یقیناً اگر ہمارے دلوں میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان، مخلصانہ ایمان پائیں گے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، وہ ہمیں عذاب قبر سے بھی، عذاب دنیا سے بھی، اور عذاب جہنم سے بھی ضرور بچا لیں گے انشاءاللہ۔ بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کے عیب ٹٹولنے نہیں ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اور اگر یہ کام ہم کر لیں گے دنیا کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ ہم سے راضی ہیں یا نہیں، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ ہم اپنے رب کو پا لیں گے، اپنے نبی کی سنت کو پا لیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے رب کی جنت کو بھی پا کر اس کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔